نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کی جو ماہ رمضان کی کچھ آخری لمحات باقی ہیں، اس کے اعمال کی جو نوعیت متعین کی، دنوں میں روزوں کی صورت میں اور رات کو قیام کی صورت میں، اس کا بنیادی مقصد بھی متعین کر کے بتایا کہ ان اعمال سے ایمان والوں میں کیا صفت، کیا صلاحیت پیدا کرنا، کون سا خلق پیدا کرنا، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ اپنی پوری زندگی کا درست لاعمل ترتیب دے سکیں۔ قرآن حکیم نے اس کو تقوی کے عنوان سے متعین کیا، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھو اور اس جواب دہی کے نظریے کے تحت اپنی زندگی کا رخ درست کرو اور اپنے تمام اعمال میں عدل کے خلق کو غالب کرو۔ عدل کا خلق بنیادی طور پر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کہ انسان اپنی زندگی میں ہر معاملے میں ایک توازن قائم کرے۔ عدل کہتے اسی چیز کو ہیں کہ دو انتہاؤں کے درمیان جو متوازن صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ اور اسی حوالے سے قرآن حکیم اس موضوع کے بہت ساری آیات ذکر کرتا ہے کہ جس میں ایمان والوں کو اسی بنیادی صفت کے ساتھ متصف ہونے کی تعلیم دی گئی، تربیت دی گئی، حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ تمہاری مرکزی حیثیت اپنے افکار کے لحاظ سے، اپنی سوچ کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ تم اس کے بندے ہو، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا، اس کے منشا کو تمام حالات میں، تمام خواہشات، تمام تقاضوں پر غالب رکھنا، یہی تمہاری بندگی کا تقاضا ہے۔ اور خاص طور پر قرآن حکیم نے یہاں پر اس کو جس لاعمل کے ساتھ جوڑا ہے وہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ انسان کے اندر اس کی سوچنے کی صلاحیت، غور و فکر کی صلاحیت صرف موجود چیزوں تک نہیں رہنی چاہیے، صرف آج تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کامیاب انسان ہمیشہ ایسی وسیع سوچ رکھتا ہے کہ جس میں کامیابی کا تصور صرف ایک دن سے یا ایک مہینے سے یا ایک سال سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کو اس سوچ کی
دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ غور کرے، ہر نفس غور کرے، ہر جی غور کرے، جس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آنے والے دنوں کے لیے آج کیا کر رہا ہے۔ یہ فکر فردہ، آنے والے دور کا فکر، آنے والے لمحات کا فکر، یہ اس انسان کو دعوت فکر قرآن حکیم دیتا ہے کہ فوری فائدہ، جلدی فائدہ جو انسان کی عقل پہ غالب ہو جائے تو وہ اس کی ساری صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا۔ ضروری ہے کہ اس کی سوچ کے اندر ایک وسعت ہو اور ہمیشہ آنے والے حالات کے بارے میں غور و فکر کرے، اس کے لیے اپنے ذہن کے اندر باقاعدہ لاعمل ترتیب دے۔ ایک ایمان والی کی بنیادی صفت بیان کی گئی کہ وہ عجلت پسند نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نتائج پر نظر رکھ کر اپنے اعمال کی ترتیب متعین کرتا ہے۔ قرآن حکیم اس چیز کو منفی صفت کے طور پر ذکر کرتا ہے کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم عاجلہ یعنی وہ چیز جو فوری چاہیے تم اس کو پسند کرتے ہو، تم کسی بھی چیز پر غور و فکر کر کے اس راستے کو اختیار نہیں کرتے جس کے نتائج تمہیں فوری نہیں مل رہے ہوتے، تم کہتے راتوں رات یہ چیز ہو جائے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم دنیا کے اندر تمام اخلاق توڑتے ہو، تمام ضابطے توڑتے ہو، تمام قوانین توڑتے ہو، حقوق پامال کرتے ہو، تم دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برباد کرتے ہو، کیونکہ تمہارے ذہن کے اندر ایک چیز کا فوری حصول تمہارے ذہن اور دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، اس لیے تم ہر قسم کا جرم کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہو کہ مجھے فوری فائدہ مل جائے، ہر قسم کی بدعنوانی کے راستے کو اختیار کرتے ہو کہ فوری فائدہ ملنا چاہیے، جبکہ دین ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ تمہاری سوچ کے اندر عجلت کی بجائے غور و فکر کے ساتھ آنے والے حالات کا جائزہ اور اس کے مطابق تمہارے اعمال کی ترتیب ہونی چاہیے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے وہ آج کیا لاعمل اختیار کر رہا ہے، اور آنے والا کل ظاہر ہے کہ وہ انسانی زندگی کا سارا مستقبل، آج کے بعد کے جتنے بھی لمحات ہیں وہ سارا کا سارا قرآن کی زبان میں اس کو غد کہا جاتا ہے، یہ اس کا مستقبل۔ اسی مستقبل کی فکر کے ساتھ ہمیں جو آخرت کا تصور بھی دیا گیا وہ اسی کا تسلسل ہے کہ زندگی یہاں پر مکمل نہیں ہو رہی بلکہ زندگی کا ایک تسلسل ہے۔ تو یہ تصور آخرت انسان کے اندر حالات کا صحیح جائزہ لینا اور اس کے مطابق حکمت عملی بنانا سکھاتا ہے۔ فوری فائدے کی بجائے پائیدار نتائج پر انسان کی اگر سوچ منتقل ہو جائے تو پھر انسان اپنی زندگی کے اندر بہت ساری خرابیوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے گناہوں کا تعلق ہے اسی چیز سے کہ وہ فوری مفاد کی سوچ رکھتا ہے کہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں، تو اب اس کے لیے جو بھی مجھے جائز و ناجائز راستہ نظر آئے گا میں اس کو اختیار کروں گا، چاہے مجھے کسی کے حق کو ضائع کرنا پڑے، حقوق پامال کرنے پڑیں، حتیٰ کہ کسی کی جان لینی پڑے، تو میں اس میں کسی چیز سے بھی دریغ نہیں کرتا، کیونکہ سوچ پر فوری فائدہ مسلط ہو گیا۔ تو دین اسلام اپنی ایمان والی جماعت کو در حقیقت
تعلیم دیتا ہے کہ اس کی سوچ کے اندر گہرائی بھی ہونی چاہیے اور اس کی سوچ دور رس ہونی چاہیے، فوری نتائج کے بجائے پائیدار نتائج، ہمیشہ رہنے والے نتائج، جس کا فائدہ وہ آنے والے دنوں کے اندر ایک طویل عرصے تک حاصل کر سکے، کیونکہ فوری فائدہ چند لمحوں کا ہوگا، چند دنوں، چند مہینوں یا چند سالوں کا ہوگا، اس کی بنیاد پر اس کی مستقبل کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ گویا دور اندیشی انسان کی خوبی تصور ہوتی ہے کہ نتائج پر نظر رکھ کر حکمت عملی اختیار کرنا۔ اسی بنیاد پر انسان کو اپنی زندگی کے جائزہ لینے کی بار بار دعوت دی گئی کہ آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت اسی چیز کی ہوتی ہے کہ انسان اپنے فیصلوں کے نتائج کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ میرے اعمال صحیح رخ پر ہیں یا ان کا رخ غلط ہے، اور کہاں کہاں میں نے ان اعمال کے اندر اصولوں سے انحراف کیا ہے۔ اسی سے خود احتسابی پیدا ہوتی ہے۔ خود احتسابی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کون سے کام میں نے فوری نتائج کے حصول کے لیے کیے اور میں نے نقصان اٹھایا، اور آئندہ کے لیے میں نے ان سے کس طور پر بچنا ہے۔ یہ فوری نتائج حاصل کرنے کے راستے پر چل کر انسان بہت سارے بڑے بڑے گناہ بھی کرتا ہے۔ اگر انسان گناہوں کا تجزیہ کرے تو وہ اسی بنیاد پر ہوئے، کسی چیز کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، کسی ضابطے کو پیش نظر نہیں رکھتا، تو جس کے نتیجے میں وہ غلط راہ کا انتخاب کرتا ہے، غلط نتائج تک پہنچتا ہے۔ فوری نتیجے کے حصول کے لیے وہ ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کسی کی جان لینی پڑے جان لے لیتا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، کسی کے مال کو لوٹ لیتا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی جن کو انسانوں کے لیے گناہ کہا گیا، وہ در حقیقت اسی سوچ سے ہی پھوٹتے ہیں۔ تو مستقبل کے غور و فکر کا مطلب انسان اپنے موجود اعمال کا جائزہ بھی، کہ میں جو کچھ آج تک کرتا آیا ہوں اس کے نتائج کیا نکلے، کہاں کہاں میں نے ٹھوکر کھائی ہے، کہاں کہاں میں نے غلط طریقہ کار اختیار کیے، کہاں کہاں میں ان کو مزید بہتر کر سکتا تھا۔ خود احتسابی اسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ تو تقوی کے اندر بنیادی طور پر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مستقبل کی بہتر سے بہتر حکمت عملی اختیار کرے، اور اسی کے نتیجے میں انسان غفلت سے نکلتا ہے۔ تو غفلت ہوتی اسی وجہ سے کہ انسان دور رس سوچ سے بہت کم وقت کی سوچ کے نتائج پر آ جاتا ہے۔ اسی سے غفلت پیدا ہوتی ہے کہ وہ نتائج جو پائیدار ہیں، جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان سے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ غفلت ہی در حقیقت انسانی زندگی کے اندر بہت ساری بدعمالیوں کا سبب بنتی ہے۔ اسی بنا پر قرآن حکیم اس غفلت کو بھی انسانی اعمال کی نقصان کے طور پہ ذکر کرتا ہے۔ انسانی سوچ کے اندر جب نتائج سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، عمل برائے عمل، کہ اس کے نتائج سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو خود احتسابی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال و افکار کا جائزہ لے کہ اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسان کو اس غفلت سے نکلنے کا موقع ملتا ہے، اسی کے نتیجے میں وہ صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں وہ اللہ سے مغفرت کا طالب بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں،
تو مغفرت کا احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی غفلت کے بارے میں واقف ہو کہ میں نے واقعتاً غفلت کے ساتھ زندگی بسر کی، بے شعوری کی زندگی بسر کی، دور رس نتائج پر غور و فکر کرنے کی بجائے میں نے فوری فائدے کی سوچ کو اختیار کی۔ اس وجہ سے غفلت سے انسان کا نکلنا، اس سے توبہ کرنا، یہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں استغفار کی تعلیم دی جاتی ہے، تو استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلوں کا جائزہ لینا اور آئندہ کے لیے اس بات کا عزم کرنا کہ یہ جو غلطیاں ہیں، یہ جو کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں سے میں نے آئندہ کے لیے مستقل طور پر بچنا۔ استغفار اسی کا نام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اس طور پر بیان کی کہ میں روزانہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کچھ روایات میں ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کچھ روایات میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ استغفار گناہوں سے استغفار تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، ان سے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی۔ اس کا بنیادی طور پر تعلق ہے خود احتسابی سے، جائزہ لینا کہ جو ہم لائحہ عمل اختیار کر رہے ہیں اس میں مزید بہتری کیا آ سکتی ہے، کہاں کہاں فیصلوں کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اسی سے انسان آگے بڑھنے کے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اگر یہ انسانی زندگی کے اندر ایک مسلسل عمل اس کی زندگی کا حصہ بن جائے تو پھر وہ اپنی زندگی کا بہتر سے بہتر لائحہ عمل اختیار کرتا چلا جاتا۔ تو اس ماہ کے اندر در حقیقت اسی جذبے کو مزید توانا کرنے کی حکمت عملی ہمیں دی گئی، اعمال کی صورت، چاہے روزے کا عمل ہے، قیام کا عمل ہے، کہ ہمارے اندر یہ حس بیدار ہو جائے، مزید توانا ہو جائے کہ ہم اپنے اعمال کی جواب دہی کو یقینی بنائیں۔ اس لیے کہا گیا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ کوئی اور ہمارا حساب کتاب کرے، ہمارا جائزہ لے، ہمارا کچا چٹھا ہمارے سامنے رکھے، ہم اس کے سامنے جواب دہ ہوں، تم اپنا خود جائزہ لے لو، اپنا لائحہ عمل خود ترتیب دو کہ میرا رخ درست ہے یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی موجود ہے، کہاں کہاں جھول موجود ہے، اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ اور استغفار کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، جو قرآن حکیم بار بار دعوت دیتا ہے، اس کا بنیادی مقصد مستقبل کو سنوارنا ہے۔ قرآن نے کہا انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، کہ تم اپنے رب سے اپنی کوتاہیوں پر بخشش مانگو اور پھر اس کی طرف سچائی کے ساتھ رجوع کرو کہ اب میں اپنی گزشتہ زندگی کے دائرے سے نکل کر، ان کوتاہیوں کے حصار سے نکل کر میں اب سچائی کے راستے پر آنے کے لیے پرعزم ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، کہ اس دنیا میں جتنی بھی تمہارے پاس زندگی موجود ہے، اس وقت تک کے لیے تمہیں بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کا تمہیں طریقہ کار دے دیا جائے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے مفید سے مفید تر بنانا ہے۔ اور جیسے اس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، فرد سے ہے، جیسے فرد سے تقاضا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے، فرد سے تقاضا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو درست کرے، فرد سے تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مغفرت مانگے، تو اسی طرح یہ تقاضا پورے اجتماع سے بھی ہے، پورے معاشرے سے بھی ہے، پوری قوم سے بھی ہے، کیونکہ انسانی معاشرے کے اندر جو تباہی آتی ہے وہ اجتماعی غفلت سے آتی ہے، اجتماعی گناہوں سے آتی ہے، اجتماعی بے حسی سے آتی ہے۔ تو وہاں پر
جو استغفار ہوگا وہ بھی اجتماعی درجے کا ہوگا، کہ جو اجتماعی گناہ ہیں جس کے اندر پورا اجتماع شریک ہو گیا، تو جب تک وہ پورا اجتماع اپنے آپ کو سب سے پہلے غفلت سے نہیں نکالے گا، اگر اس کے اندر شعور ہی نہیں اس بات کا کہ ہم ایک غلط راستے پر گامزن ہیں، اگر اس کے اندر یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ ہم غلط فیصلوں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ استغفار کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، وہ توبہ کرے گا، بے معنی سی بات ہو جاتی، کیونکہ یہ محض الفاظ کا دہرانا نہیں ہوتا۔ جو ہم استغفار کی بات کرتے ہیں یا جو ہمیں استغفار کی تعلیم و تلقین کی گئی کہ محض الفاظ کو دہرا دیا جائے، الفاظ کے دہرانے کا تو بنیادی مقصد ہے کہ اپنے اندر وہ بیداری پیدا کی جائے، اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنے عقل کو متوجہ کیا جائے کہ جائزہ لو کہ تم نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں، کہاں کہاں تم نے غلط فیصلے کیے ہیں، اور تمہیں اس پہ واقعتاً احساس ندامت ہے یا نہیں۔ تو آج اجتماعی طور پر جو ہماری قوم زوال کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی غفلت ہے، بے شعوری ہے، اس کو ابھی تک یہ احساس نہیں ہے کہ وہ ایک غلط راستے پر چل رہی ہے، اس کی قیادت اس کو ایک غلط راستے پر لے کے جا رہی ہے۔ تو جب تک یہ احساس غفلت نہیں پیدا ہوگا کہ ہم غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں، بے شعوری کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے فیصلوں کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں کہ ہماری گزشتہ اجتماعی زندگی کے اندر ہم نے کہاں کہاں غلط فیصلے کیے، اور ان غلط فیصلوں سے ہم نے کیا کیا آج تک نتائج بھگتے ہیں، کیونکہ جو بھی نتائج ہیں وہ انسانی اعمال کے نتائج ہوتے ہیں، جیسا کیا جاتا ہے اسی کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج گویا کہ ہمیں اجتماعی طور پر سب سے پہلے تو اس بات کا احساس ہونا ضروری ہے کہ ہمارے ماضی کے فیصلے درست نہیں تھے۔ اگر ہم اس زوم میں کہ ہم صحیح فیصلے کرتے رہیں اور اس کے بعد پھر ہم اللہ سے رجوع کریں، تو کس چیز پہ رجوع کریں؟ انسانی اعمال کا جائزہ لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ہم نے اپنی گزشتہ اجتماعی زندگی کے اندر بہت سارے غلط فیصلے کیے، صحیح رخ پہ فیصلے نہیں کیے، اور قومی تقاضوں کے مطابق فیصلے نہیں کیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک شعور دے رکھا ہے، جیسے ذات کا شعور دیا ہوا ہے کہ انسان اپنی ذات کے حوالے سے فائدے نقصان کو سمجھتا بھی ہے اور اس کے مطابق ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے، تو اسی طرح ایک قومی احساس کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر قوم اپنے فائدے اور نقصان کے معاملے کو جاننے لگ جائے کہ اس کے لیے صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کو ہی بے شعوری کہا جاتا ہے، اسی کو غفلت کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے گویا کہ ہمارے اندر خود احتسابی پیدا ہو، ہم جائزہ لیں کہ ہم نے ماضی کے اندر کس غلط راستے کا انتخاب کیا، ہم نے اپنی معیشت میں کیا کیا غلط فیصلے کیے، ہم آج تک ان کا ادراک کرنے کے لیے تیار نہیں، اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ ہم نے پہلے دن سے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے قرض پہ زندگی بسر کرنی، اور قرض کی زندگی کا مطلب ہم نے سمجھ لیا کہ قرض پہ قرض لیتے جاؤ، حالانکہ ایک عام فہم بات ہے، ایک عام آدمی اپنی ذاتی حوالے سے بھی سوچتا ہے، تو اگر اس کو قرض کی ضرورت ہوتی بھی ہے تو وہ اس کے لیے پوری طرح سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے کہ میں نے یہ قرض لینا ہے تو کس لیے لینا ہے، اس سے میں نے کرنا کیا ہے، کیا میں نے اس کو اپنے اوپر ایک مزید بوجھ لادنا ہے، یا میں نے اس کے ذریعے کوئی حکمت عملی بنانی ہے، اور میں نے اس قرض کی واپسی کا کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ ہر دانا سمجھدار آدمی سے یہی توقع ہوتی ہے، اور یہاں پر وہ ایک ابتدائی درجے کی دانائی اور سمجھ کا بھی مظاہرہ آج تک نہیں ہو رہا۔ آج تک گویا کہ قرض لیے جا رہے ہیں اسی حکمت عملی کے تحت کہ ہم نے اس قرض کے ذریعے مزید قرض کیسے لے سکتے ہیں،
چاہے ان کی طرف سے شرائط بڑھتی چلی جائیں، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہوتا، قرض دینے والے شرائط بڑھاتے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے قرض کی وصولی بھی کرنے کا ہمیں نظام دے دیتے ہیں، ہم نے آپ سے قرض وصول کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا کہ آپ نے فلاں فلاں چیز کی قیمتیں بڑھانی ہیں، فلاں فلاں چیز پہ ٹیکس عائد کرنے ہیں، اور ہم بخوشی اس لاہ عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو گویا ابھی تک معیشت کے حوالے سے ہمارے اندر ایک اجتماعی غفلت سوار ہے کہ ہم نے قرضوں کا علاج بھی قرضوں سے دریافت کی، جو کوئی بھی معاملات کے حوالے سے کوئی شخص بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ہماری وہ جو ذاتی دانش ہے جو ہر آدمی کے پاس کم سے کم درجے میں موجود ہے، ہم اس حد تک بھی اپنی اجتماعی دانش کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارا اجتماعی نظام چلانے والوں کے اندر قومی حمیت موجود نہیں، کہ ہماری ایک قوم ہے، ہماری ایک انا ہے، ہماری ایک حمیت ہے، ہماری ایک حب الوطنی ہے، ہم اس قوم کا حصہ ہیں۔ نظام چلانے والے اپنے آپ کو اس قوم کا حصہ شمار نہیں کرتے، ورنہ جو شخص قوم کا حصہ ہو تو وہ سوچتا اسی طور پر ہے کہ میری قوم کی بقا کس چیز میں، قوم کا وقار کس چیز میں، ان فیصلوں کے ذریعے مستقبل کی نسل کس طرح ان مسائل سے نکلے گی۔ قومی سوچ والا آدمی قومی نقطہ نظر سے فیصلوں کا جائزہ لیتا ہے، اور جو قوم کا حصہ نہیں رہتا تو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، قوم ڈوبتی ہے، قوم پہ بوجھ پڑتا ہے، قوم اپنے فیصلوں کے حوالے سے مزید دوسروں کے سامنے محتاج ہو جاتی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس قوم کا حصہ نہیں سمجھتی۔ آپ کا جو اشرافیہ ہے وہ اپنے آپ کو قوم کا حصہ نہیں سمجھتی، اس کے مفادات قوم کے مفادات سے نہیں جڑے ہوئے، اس نے اپنا ایک علیحدہ لاہ عمل اختیار کیا ہو کہ میں نے مستقبل کی زندگی اس طرح گزارنی ہے، اس ملک میں گزارنی ہے، اس جگہ پہ جا کے گزارنی ہے، اس کا قوم کے مفاد سے تعلق ہی نہیں۔ جب سارے لوگ ایک کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو سب کی سوچ ایک ہوتی ہے کہ ہم نے اس کشتی کو خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچانا۔ اور جب اس کشتی کے چلانے والے کشتی سے باہر ہوں، ان کو اس کشتی سے کوئی مفاد کا، نقصان کا تعلق ہی نہ ہو، تو ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ ڈوبتی ہے یا منزل تک پہنچتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے ذاتی نقطہ نظر سے، گروہی نقطہ نظر سے جو مرضی فیصلہ کرنے، ان کو اس قومی کشتی، قومی سفینے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ ڈوب بھی جائے تو وہ تو اپنے آپ کو ذاتی طور پر سمجھتے ہم تو محفوظ جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہم نے تو اپنے مفادات کو محفوظ رکھا ہوا۔ تو پاکستان کی اشرافیہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنے مفادات کو قوم کے مفادات سے الگ رکھے ہوئے، ورنہ اگر قومی سوچ کی قیادت ہو تو اس کی کمزوریوں کے باوجود یہ چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ اس قوم کے ساتھ ہمارا بقا ہے، اسی قوم کے ساتھ ہمارا زوال ہے۔ تو یہ قومی غفلت جب تک سوسائٹی کے اندر موجود رہے گی تو ظاہر بات ہے کہ اگلا لاہ عمل تو کوئی ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ وہ جس کو ہم قومی توبہ یا قومی طور پر کہا جاتا ہے اجتماعی توبہ، اجتماعی توبہ کا تو بنیادی تقاضا کیا ہے کہ سب سے پہلے غفلت سے نکلا جائے، بے شعوری سے نکلا جائے، اور بے شعوری چاہے ذاتی درجے کی ہو اور چاہے قومی درجے کی ہو، سب سے پہلے انسان کو مستقبل کے لاہ عمل سے بیگانہ کر دیتی، اس کے سامنے مستقبل کا کوئی تصور نہیں ہوتا، وہ اپنے دھن کے اندر رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک منشیات کا عادی شخص وہ نشے کے اندر دھت ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ مستقبل کس چیز کا نام ہے اور کل کیا ہونا۔ تو آج مجموعی طور پر گویا کہ قوم پر اس غفلت کو مسلط کر دیا،
اور جو قوم کی قیادت ہے وہ ظاہر ہے کہ مسلسل اسی نشے کو بڑھاتی چلی جا رہی کہ قرضوں کی معیشت میں ہمیں گرفتار کر دیا، اب قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر اپنی اشیاء کی فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم قرض اس صورت میں دیں گے کہ آپ فلاں چیز کو اتنا مہنگا کر دیں۔ اسی بنیاد پر یہ تو اب آپ کے اشرافی برسر عام کہتی ہے کہ ہم نے چونکہ قرض لینا ہے، ہمارا مذاکرات کا عمل چل رہا ہے، ان کی طرف سے تقاضا آیا ہے کہ آپ اپنے پٹرول کی قیمت بڑھا دیں۔ یعنی قومی نقطہ نظر سے فیصلہ نہیں ہو رہا، علل اعلان کہا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے فیصلہ ہو رہا ہے۔ اب چونکہ اس اشرافیہ کا قوم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس نے اس پٹرول پہ بھی جو کہ اس نے پچھلی قیمت پہ لے رکھا ہے اس پہ بھی بڑھا دی۔ اس سے گویا کہ اشرافی نے اپنے مفادات پورے کیے۔ تو یہ وہ قومی غفلت ہے کہ جس میں سوسائٹی مبتلا ہے۔ اب یہاں پر ذاتی استغفار ذاتی گناہوں کو تو معاف کرے گا، جس شخص کے اندر ذاتی طور پر توبہ کا احساس ہوگا، اپنی ذاتی کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ لیکن قومی غفلت میری ذاتی استغفار سے تو ختم نہیں ہو سکتی، وہ تو جب تک قوم کے اندر شعور نہیں پیدا ہوگا کہ ہم واقعتاً ایک غلط راستے پہ چل پڑے، ہم نے غلط قیادت کا انتخاب کیا، ہم ایک غلط نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو جب تک یہ احساس بیدار نہیں ہوگا تو اگلا لاہ عمل تو ترتیب دیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیونکہ گناہ سے نکلنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ کہ اس کا گناہ ہونا تو ہمارے ذہن میں آئے۔ اگر ایک شخص غلط راستے پہ چل رہا ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے، اس کو آپ لاکھ کہتے رہیں کہ تم استغفار کرو تو وہ کس چیز کا کرے گا؟ اس تسبیح کو سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس وجہ سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز مستقبل کی کامیابی کے لیے غفلت سے نکلنا ہوتا ہے، بے شعوری کے راستے کو ترک کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اچھے اور برے کا امتیاز اپنے سامنے پیدا کرنا ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر قوم کا مفاد کیا ہے، اجتماع کا مفاد کیا ہے اور اجتماع کا نقصان کیا ہے۔ اپنی ذات سے اٹھ کر پھر اجتماع کے لیے سوچنے کی سوچ پیدا ہوتی ہے، اور وہ اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جب انسانوں کے اندر اجتماعیت کا جذبہ موجود ہو، بطور قوم ہونے کا جذبہ موجود ہو کہ ہم ایک قوم کا حصہ ہیں، ہمارا جو بھی نفع فائدہ نقصان خسارہ وہ سارا کا سارا ایک یکجا ہے۔ اجتماعی سوچ کے ساتھ جب نفع نقصان کا علم ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ نفع کا حاصل کرنا، نقصان سے بچنا، اس کا لاہ عمل اختیار کریں گے۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے کیا کر رہے، تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب مجھے پتہ ہوگا کہ کل کے لیے فائدے والی چیز کیا ہے، کل کے لیے نقصان والی چیز کیا ہے، اس قوم کا مستقبل کس فائدے سے جڑا ہوا ہے، اس کا نقصان کس سے جڑا ہوا ہے، تو پھر جا کر وہ صحیح اور درست لاہ عمل اختیار کرے۔ اسی وجہ سے جو ہمیں گناہوں سے توبہ کے حوالے سے شرائط بتائی گئیں کہ کس چیز کو توبہ کہا جاتا ہے، کن شرائط کی تکمیل کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارا توبہ کا عمل مکمل ہو گیا، تو سب سے پہلی چیز تو یہی کہ احساس اس چیز کا کہ واقعتاً غلط ہوا، جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا یہ غلط راستہ ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے، جیسے فرد اپنے ذاتی استغفار کے لیے اس چیز کو سوچتا ہے کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا یا جو میں نے اقدامات اٹھائے وہ غلط تھے، وہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اسی طرح اجتماعی طور پر بھی شعور پیدا ہونا ضروری ہے کہ ہم نے ماضی کے اندر کیا کیا غلط فیصلے کیے اور جو نہیں ہونے چاہیے تھے، تو پھر اگلا لاہ عمل انسان کے سامنے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ احساس پیدا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اس غلط راستے کا ترک کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو ترک ہی نہیں کرنا چاہتے
اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جس راستے پر چل کر ہم نے تباہی حاصل کی، نقصان اٹھایا، ہم نے اپنے آپ کو مزید معاشی غلامی میں مبتلا کیا، ہم نے اپنے آپ کو مزید بین الاقوامی پابندیوں میں اپنے آپ کو جکڑا، ہم اسی راستے کو ہی اختیار کیے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ہم تلاش کر رہے، تو بھی کوئی اجتماعی توبہ کا تصور نہیں پیدا ہوتا۔ تو اجتماعی توبہ اسی لاہ عمل پہ ہوتی ہے جس لاہ عمل پر انفرادی توبہ کا ہمیں نظام بتایا گیا۔ ہمیں اس کے لیے بتایا گیا کہ سب سے پہلے انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہو، ایک ندامت پیدا ہو، میں نے غلط راستہ اختیار کیا، میرا طرز عمل غلط تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آئندہ کے لیے اس بات کا عزم کہ میں نے اس چیز کو دوبارہ نہیں دہرانا، اس راستے کا دوبارہ انتخاب نہیں کرنا۔ میں نے جن قوموں کے ساتھ، جن نظاموں کے ساتھ دوستی کر کے آج تک خسارہ کمایا ہے، اب آئندہ میں نے اس پہ اعتماد نہیں کرنا۔ تو اگر یہ سوچ ہی موجود نہیں ہے کہ ہم جن کے ہاتھوں سے نقصان اٹھاتے آ رہے ہیں، ہم بدستور انہی کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں، انہی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، انہی پہ اعتماد رکھنا چاہتے ہیں، انہی سے ہم خیر کی توقع رکھتے ہیں، تو پھر کس طور پر وہ ہماری توبہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتی ہے؟ ہم اس راستے کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور وجہ وہی بنیادی طور پر یا غفلت ہے یا مفاد ہے۔ اجتماعی طور پہ غفلت ہے، اور آپ کی جو قیادت ہے اس کے مفادات ہیں، اس کی قومی تباہی کے ساتھ اس کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ وہ قوم کے لیے سوچنے کی بجائے کسی اور کے لیے سوچنا اور اس کے نتیجے میں مفادات حاصل کرنا، یہ اس کی پوری حکمت عملی۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی فراموش کر بیٹھتے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا، کن مقاصد کے لیے بھیجا تھا، اس کے لیے اس نے اس دنیا کے اندر انبیاء کس لیے بھیجے تھے، ان کو کیا پروگرام دیا تھا، ان پر کیا وحی بھیجی تھی، ان نے کیا جد و جہد کی تھی۔ جب اس سارے عمل کو فراموش کر دو گے تو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری شخصیت، تمہاری اجتماعیت، تمہاری قومیت بھی بھلا دے گا، تمہیں نہیں پتہ ہوگا ہم کون ہیں۔ ہر آدمی اپنی انفرادی لاہ عمل کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو، میرا فائدہ کیا ہے، کہاں سے مل سکتا ہے، کس قیمت پہ مل سکتا ہے، وہ اپنے اجتماع سے بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اجتماعی سوچ نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، اجتماعی مفاد کی بات کرنا اس کے نزدیک سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے، وہ صرف اور اپنی ذات کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کو اجتماعی طور پر گویا اپنی پورے اجتماع سے ہی نسیان ہو جاتا۔ تو آج مجموعی طور پر جو ہماری حالت ہے، قومی حالت ہے، وہ نسیان کی حالت ہے، بے شعوری کی حالت ہے، غفلت کی حالت ہے، اچھے برے کا امتیاز نہ سمجھنے کی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ احتساب نفس کا جو مہینہ ہمیں دیا جاتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہر چیز کا جائزہ لینا ہے کہ میں نے ذاتی طور پر کیا کیا، کیا نہیں کیا، میں جس اجتماع کا حصہ ہوں، جس قوم کا حصہ ہوں، اس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، میں نے اپنے ذاتی طور پر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، اجتماعی طور پر میں نے قوم کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے، میں نے غلطیوں سے کیا سیکھنا ہے۔ یہ اس مہینے کا بنیادی مقصد، یہ اعمال تو در حقیقت یاد دہانی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ روزے کا عمل بھی ایک یاد دہانی کا عمل ہے کہ انسان اپنے اوپر کچھ ضابطے عائد کرتا ہے تو یاد دہانی کے لیے کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے آپ کو ایک نظم و ضبط میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہی اجتماعی نظم و ضبط کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح قوم کا بھی کہ اجتماعی نظم و ضبط ہوتا ہے،
تو جو قوم اجتماعی نظم و ضبط میں آ جاتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے، اور جس میں اجتماعی طور پہ انتشار ہو، مفادات ہوں، گروہیت ہو، جس کو اپنے مستقبل کا ہی پتہ نہ ہو، قبلے کا ہی پتہ نہ ہو، محض ایک بھیڑوں کا مجموعہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے انفرادی اصلاح کے عنوان سے اجتماع کے معاملات کو درست کر ہی نہیں سکتی۔ اور انفرادی اصلاح بھی در حقیقت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کا رویہ، آپ کی سوچ اجتماعی بنے۔ اس کے بغیر انفرادی اصلاح کیا چیز ہوتی؟ کسی عمل کا کرنا انفرادی اصلاح نہیں ہوتا۔ انفرادی اصلاح کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو صحیح خطوط پہ استوار کریں، اس کو ذاتی مفاد کے دائرے سے نکال کر اس کو اجتماع کے ساتھ جوڑیں۔ اس کے بغیر انفرادی اصلاح ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ خود ساختہ تصور ہے، جس کو انفرادی اصلاح کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو لمحات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس مہینے کی صورت میں، اب ظاہر ہے کہ اس کے اختتامی مراحل ہیں، تو یہ در حقیقت خود احتسابی کا مہینہ اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم اس کے ذریعے اس کے بعد کے دنوں کی ایک صحیح ترتیب، صحیح سوچ، صحیح رخ، اس کو اپنی زندگی کا بنیادی لائحہ عمل بنائیں کہ ہم نے غفلت سے نکلنا ہے، ہم نے شعور کی زندگی کی طرف آنا ہے، مستقبل کے تقاضوں کو جاننا ہے کہ مستقبل کے تقاضے کیا ہیں، جس کو قرآن نے کہا نا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ آنے والا دور کیا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں۔ اور ایک ایمان والے کے لیے تو ظاہر ہے آنے والے دور کا دائرہ بڑا وسیع کر دیا گیا، جو آخرت کا تصور دیا گیا، تو آخرت کا تو بنیادی مطلب یہ کہ آنے والے دور کی تیاری کرو۔ تو جس کی دنیا کے اندر عاقبت کی سوچ نہیں ہے کہ آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا، نتائج کیا ہوں گے، وہ اس دنیا کے مجموعی نظام کے اعتبار سے اس آخرت کے لیے اس کے اندر کرنے کا کیا جذبہ موجود ہو، وہ خود ساختہ تصور ہوگا۔ ورنہ آخرت پر ایمان رکھنے والی جو بھی اجتماعیت ہوگی وہ اپنے آنے والے ہر لمحے کو قیمتی بناتی ہے کہ آنے والا لمحہ جو ہے یہ میری آخرت ہے۔ اور اسی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ یہی ہے کہ ہر آنے والے لمحے کو پچھلے لمحے سے بہتر بناؤ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا ہر آنے والا جو لمحہ ہے وہ آپ کے پچھلے لمحے سے بہتر۔ آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کہ آپ کا ہر قدم آگے بڑھ رہا ہے، آگے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ یہ عملی طور پر آپ کی تعلیم موجود ہے، اور جب اس دنیا کے اندر آپ کا کردار مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا سے بلا لیتا ہے کہ خواہ کی زندگی تو یہاں مقصد نہیں ہے کہ زندگی بسر کرنی، زندگی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ اس لیے زندگی کے ہر لمحے کو انسان کا قیمتی بنانا ضروری ہے، اور قیمتی اسی وقت بنے گا کہ جب وہ اپنے اندر ایک قومی اور اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے، ذات کے دائرے کو قومی دائرے سے منسلک کرے گا کہ میری ساری ذاتی جد و جہد اس کا آخری نتیجہ قومی مفاد میں نکلنا چاہیے، اجتماع کے مفاد میں نکلنا چاہیے۔ تو اس شعور کے ساتھ جب زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو پھر انسان ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے، اپنی ہر سرگرمی کا جائزہ لیتا ہے، اپنے ہر اٹھنے بیٹھنے کا جائزہ لیتا ہے، اپنے ہر گفتگو کا جائزہ لیتا ہے، کہ اس کے سامنے ایک نصب العین ہوتا ہے کہ میرا نصب العین بنیادی طور پر ایک اجتماع کو، اجتماعی مفاد کو، اس مفاد کو جس کا تعلق آخرت کے تصور سے ہے، جس کا تعلق بالآخر اللہ کی رضا کے تصور سے ہے، یہ تمام سفر اس کے ساتھ میں نے منسلک کرنا ہے۔ اس لیے ان لمحات کے اندر گویا در حقیقت ہمیں غفلت سے نکلنے کی تعلیم دی گئی، شعور کی طرف آنے کی تعلیم دی گئی، ہمارے اندر اجتماعی جذبہ پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی،
کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کا نظام دیا وہ بھی اجتماعی دیا۔ تو اجتماعی طور پر ہم نے روزہ رکھا، اجتماعی طور پہ قیام کیا، اجتماعی طور پر ہم نے قرآن حکیم کا پیغام سنا، ہر چیز کے اندر ایک اجتماع کا جذبہ پیدا کیا، اور اسی اجتماع کی نوعیت پر ہی انسانی معاشرے کے تمام شعبوں کی تعمیر ضروری ہے۔ تو عبادات کا تو نظام رکھا ہی اس لیے ہے کہ انسان کو انفرادیت سے نکال کر اجتماع کا حصہ بنایا جائے۔ اب اگر ہم تھوڑے وقت کے لیے تو اجتماع کا حصہ بنیں اور پوری زندگی باقی وہ انفرادیت کے عنوان سے گزاریں، تو پھر اس عبادت کے عمل کا کیا ہم نے حاصل کیا، اس سے کیا تربیت پائی، ان روزوں سے ہم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ تو اس وجہ سے گویا ہمیں اجتماعی غفلت سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے، اجتماعی شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اجتماعی نظم و ضبط قائم کرنے کی ضرورت ہے، مستقبل کی ہمیں زیادہ دور رس نتائج کے اعتبار سے سوچنے کی حکمت عملی کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر جا کر قومی شعور کی اساس اور بنیاد پیدا ہوتی ہے۔ تو آج مجموعی طور پر جتنا بھی ہمارا یہ معاشرہ ہے، جس کو ہم پاکستان کا معاشرہ کہتے ہیں، تو یہ اجتماعی غفلت سے دوچار ہے، اجتماعی بے شعوری سے گزر رہا ہے۔ اس کے اندر اجتماعی نظم و ضبط نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ یہاں پر ساری کی ساری سوچ انفرادیت اور گروہیت کی گرد گھومتی ہے۔ کچھ گروہ بن جاتے ہیں، وہ اپنے گروہی مفاد کے طور پہ سوچتے ہیں، جن کو آپ مافیا کہتے ہیں۔ مافیا کی سوچ سوسائٹی پر مسلط ہو جاتی ہے، عام آدمی اس کا شکار بن جاتا ہے، یا اس کی سوچ یہ بنتی ہے کہ میں بھی کسی طرح اس کا حاشیہ نشین بن جاؤں، تاکہ میں بھی مفادات سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا شروع کر دوں۔ تو اس وجہ سے یہ نظام رمضان یہ در حقیقت آج مکمل ہوتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ ہم نے اس کے اعمال سے کیا سبق حاصل کیا، اس کے روزوں کے عبادت سے ہم نے کیا نتائج اخذ کیے، ہم نے کیا چیز حاصل کی جس کو ہم اپنی اگلی زندگی میں جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ ایک انسان کا اپنے اوپر نظم و ضبط قائم کرنا، اپنی خواہش کے تابع ہونے کی بجائے، اپنی طبیعت کے تابع ہونے کی بجائے اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینا، خود فیصلہ کرنا کہ میں نے اپنی اس خواہش کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے تو اس سے قطع تعلق کرنا، اگر جائز ہے تو اس کو پورا کرنے کا طریقہ کار وہ درست ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی موجود ہے، اس کو میں نے کب پورا کرنا ہے، کیسے پورا کرنا ہے، اس کے اندر میں نے کس بنیادی اصول کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یہ گویا کہ پورا کا پورا ضبط نفس کا جو ہمیں نظام دیا گیا، تو نفس کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں پر ضبط ہے، صرف کھانا پینا نہیں۔ یہ تو ایک علامتی نوعیت ہمارے لیے رکھی گئی تھی، اصل تو انسان کے وہ تقاضے جو مستقل انسان کے ساتھ جڑے ہیں، جس کے ذریعے وہ دنیا کے اندر معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ جو پوری سوسائٹی کے اندر ظلم کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ جب ضبط ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ظلم کرنے والے ہر چیز پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نفس کا ضبط ٹوٹتا ہے تو لالچ، حرص، حوث پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ سوسائٹی کے اندر حرص اور حوث کی ہر چیز کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر۔ تو یہ جو معاشرہ ہے حرص و حوث کا، سرمایہ پرستی کا، ظلم کا، اس کے خلاف اگر روزے نے ہمارے اندر شعور پیدا کر دیا تو ہم نے روزے کا مقصد پا لیا کہ اب ہم نے حرص و حوث کے اس نظام کے خلاف، اس معاشرت کے خلاف، اس مفاد پرستی کی سوچ کے خلاف، اس کے سسٹم کے خلاف ہم نے اپنے آپ کو بھی بیدار رکھنا ہے اور اس بیداری کو عام کرنا۔ تو پھر تم نے سبق حاصل کیا کہ ہم نے اس ٹریننگ سے، اس تربیت سے، تربیت کا تو مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ اس سے ہم باقی بعد میں جا کے فائدہ اٹھائیں۔ تربیت برائے تربیت تو کوئی مقصد نہیں ہوتی۔ دنیا بھر کے اندر تربیت اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کا لائحہ عمل تشکیل دیں۔ تو یہ جو تربیت کا عرصہ ہمیں
لازمی طور پر ہم سے گزروایا گیا، ہم پہ امپوز کیا گیا، فرض کیا گیا۔ تو یہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کی روح کو سمجھنا ہے اور سوسائٹی کے اندر ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے۔ حرص و حوث کے اس نظام کے خلاف، سرمایہ پرستی کے اس نظام کے خلاف، مفاد پرستی کے اس نظام کے خلاف اپنے شعور کو بیدار کر کے مستقبل کے نتائج پہ نظر رکھ کے جو اجتماعی مفاد کی سوچ ہے اس کو انفرادیت پہ غالب کر کے، قومی سوچ کو انفرادیت پہ غالب کر کے، پورے انسانی مفاد کو پیش نظر رکھ کے معاشرے کے اندر حکمت عملی اختیار کرنے کی جو تدبیر ہے اس کو اختیار کرنا، جو سیاست ہے اس کو اختیار کرنا، یہ گویا کہ در حقیقت بنیادی سبق ہے جو ہمیں اس مہینے سے دیا گیا۔ اس لیے ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم اب اس معاشرے کے اندر شعور کی بنیاد پر جدوجہد کریں گے، غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، ذاتی مفاد کے اسیر نہیں بنیں گے، حرص و حوث کا مقابلہ کریں گے، اور ہم ایک اعلیٰ مقصد کے لیے دور رس نتائج کے حامل اس دین کو، اس کے اعمال کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کے بتائے گئے نظام کو اختیار کریں۔ تو پھر جا کر قرآن کا وہ منشا جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا لحاظ، اللہ کا خیال، اللہ کی بالادستی، اللہ کا اس دنیا کے اندر جو تمام چیزوں پر غلبہ ہے اس کو اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کرو، ذہن نشین کرو، دل نشین کرو کہ ہم نے صرف اللہ کا لحاظ رکھنا اور کسی کا ہم نے خیال نہیں رکھنا، نہ کسی کے جبر کو قبول کرنا ہے، نہ کسی کے مفاد کی دی گئی پیشکش کو قبول کرنا ہے، نہ کسی لالچ کے پیچھے جانا ہے، صرف اللہ کا تقویٰ ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص جائزہ لیتا رہے کہ کل کے لیے کیا کر، یہ اس کی زندگی کا مستقل لاہ عمل بن جائے کہ آنے والے دنوں کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، اس سے اگلے دنوں کے لیے، اس سے اگلے دنوں کے لیے، یہ دنیا کا مستقبل، میرے اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد اگلا جو مستقبل ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، یہ سارا ہمارا مستقبل ہے۔ تو جب تک مستقبل بینی کی، دور اندیشی کی فکر ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنے گی، ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے اپنی جو بنیادی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت نفس دی تھی، جو ہمیں کرامت دی تھی، جو ہماری حیثیت تھی، ہم سب کو فراموش کر۔ پھر قرآن نے دوبارہ کہا واتقوا اللہ، یہ بنیادی تمہارا موٹو ہونا چاہیے کہ یہاں پر منشا الہی کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کر رہا ہوں نہیں کر رہا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ جو کچھ کر رہے ہو اللہ باخبر ہے کہ مقاصد کیا ہیں، کس لیے کر رہے ہو، تمہارے ذہن کے اندر کیا نظریہ چل رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان جماعتوں، ان گروہوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو ہی فراموش کر دی، صرف ذاتی مفاد ان کے ذہن میں آ گیا کہ بس میں ہوں، میرا گروہ ہے، میری چھوٹی سی جو بھی اجتماعیت ہے، بس وہی کچھ ہے۔ تو اللہ نے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو آپا ہی بلا دی، اپنے آپ کو اس کو ہی بھول بیٹھے کہ ہمارا اجتماعیت کا پیغام کیا ہے، ہمارے اجتماعی تقاضے کیا ہیں، ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ وہ پھر اپنے انسانیت کے دائرے سے ہی نکل جاتے ہیں۔ جو مفاد پرست شخص ہوتا ہے وہ انسانی دائرے سے نکل جاتا ہے، وہ ایک حیوان ہوتا ہے جس کو قرآن نے کہا مثلہ مثل الکلب، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کتے کی مثال ہوتی ہے کہ ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، جتنے بھی اس کو کھلاتے پلاتے رہو کبھی بھی اس کی زبان اندر نہیں جاتی، اللہ نے اس کا اسٹرکچر ہی ایسا بنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ علامت ہے اس کی حرص کی، ہوس کی۔ تو اسی طرح گویا کہ انسان بھی اس درجے تک چلا جاتا ہے، وہ تو غیر مکلف جانور ہے، اس سے تو کوئی باس پرس نہیں ہونی، لیکن انسان اگر اس درجے پہ جائے گا تو اس سے تو باس پرس ہو کہ اس نے اپنے منصب کو فراموش کر کے اس جانور کے منصب کو کیوں اختیار کر لیا۔ تو اسی وجہ سے گویا اس صفت سے جو سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ معیشت میں انسان کی جو نظریں ہیں مفادات پہ جڑی رہتی ہیں، ہوس اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو
اس کی ضرورت ہے، پوری ہونے کے باوجود کسی بھی صورت میں اسے تسلی نہیں ہوتی، اور یہی چیز جب اجتماعی ہو جاتی ہے تو پھر آپ دنیا کے اندر اس کا حال دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر اس وقت جو بد امنی موجود ہے وہ اسی بنیاد پر ہے، کسی ضرورت کی بنیاد پر تو نہیں ہے کہ امریکہ کے لوگوں کی کوئی معاشی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ان کو کسی خطے پر پہنچنا ہے، وہاں کے خطے کے مفادات حاصل کرنے۔ صرف حرص و حبث ہے کہ ہم دنیا کے اندر سارے وسائل پہ قبضہ کر لیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی جس کو وسائل کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری ہماری گرفت میں ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں انسانی زندگیاں تباہ کرنی پڑیں۔ یہ دنیا کے اندر کھیل ہو رہا ہے کہ دنیا کے وسائل پر قبضے کے لیے ملکوں کو مٹایا جا رہا ہے، قوموں کو مٹایا جا رہا ہے، تہذیبوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ حرص و حوث ہوتی ہے جو سرمایہ پرست نظام کے اندر اس کی بنیاد کے اندر موجود ہے۔ تہذیب اس کی بنیاد میں نہیں ہے۔ مہذب انسان بننا یا مہذب انسان بنانے کا معاشرہ پیدا کرنا، یہ سرمایہ داری نظام کے کسی بھی پروگرام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تہذیبوں کو برباد کرنا سرمایہ داری نظام کا بنیادی اصول ہے، باقی لپ اپ ہوتی ہے، اور آج ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ علل اعلان گویا قوموں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جغرافیوں کو مٹایا جا رہا ہے، وسائل پر جس طرح کے انداز سے تباہی پھیری جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ امریکہ مہذب ہے، مغرب مہذب ہے، تو اس کی عقل کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے حالات گویا کہ جھنجھوڑنے والے ہیں کہ ہم اس غفلت سے نکلیں کہ جس نظام کو ہم نے بڑا آئیڈیل سمجھا ہوا ہے، جس کے بارے میں بڑی توقعات ہوتی ہیں، جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تو گویا انسانیت بڑے عروج پہ ہے، یہ اس کا صحیح چہرہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح وہ دنیا کے مختلف ملکوں پر قبضے کرتا ہے، اور یہ حالیہ جو آپ کے پڑوس کے اندر ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اجتماعی غفلت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، جو سب سے بڑا المیہ ہے، جس کو احساس زیاں کہا جاتا ہے۔ زیاں تو ہوتا ہی ہے، نقصان تو ہو ہی رہا ہے، احساس زیاں بھی جاتا رہا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اجتماعی غفلت ہے جس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ امت مسلمہ جس کو کہا جاتا ہے وہ احساس سے محروم ایک گروہ کا نام ہے۔ اس وجہ سے گویا کہ آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اجتماعی شعور کی بیداری کا کام کیا جائے، توجہ دلائی جائے، احساس زندہ کیا جائے کہ انسان کا وجود، انسان کا بقا، انسان کی شناخت اس کے شعور سے، اس سے اس کا شعور نکال لیں تو یہ محض ایک جانور ہے، محض ایک زندہ لاشا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہرحال اس مہینے کے اختتام پر ہمیں اس عزم کے ساتھ اپنے اگلے لائحہ عمل کو طے کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر شعور، ہماری زندگی کے اندر بیداری، حالات کو سمجھنے کی صلاحیت، اپنے اجتماعی مفاد کو انفرادی مفاد پر ترجیح دینے کا عمل، قومی سوچ، دور اندیشی، مستقبل کے حالات کے اعتبار سے صحیح لائحہ عمل کا اختیار کرنا، یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوں، اسی کے مطابق ہماری زندگی کے جو بھی مصروفیات ہیں، جو بھی سرگرمیاں ہیں، وہ اسی نقطہ نظر سے مرتب ہوں، تو یقیناً ہم نے اس مہینے سے فیض بھی حاصل کیا، اس مہینے کی تربیت بھی ہمارے لیے کارگر ثابت ہوئی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایام آئے تھے اور چلے گئے۔ اس وجہ سے ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، جتنے بھی لمحات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بامقصد زندگی انسان کی بنیادی پہچان ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد متعین کریں، نصب العین متعین کریں، اور وہ اعلیٰ نصب العین ہونا چاہیے، وہ اعلیٰ درجے کا مقصد ہونا چاہیے، جس مقصد کا دائرہ کار صرف اس زندگی کے مفادات تک نہ ہو، بلکہ اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، جو پائیدار ابدی زندگی ہے، اس کی کامیابی بھی پیش نظر ہو۔ تو مستقبل کی کامیابی یہ ہماری زندگی کا بنیادی
لاہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے مستقبل کو کامیاب سے کامیاب تر کرنا۔ وہ کامیابی آنے والے لمحے سے شروع ہوگی اور اس کے بعد اس کا دائرہ پھر ظاہر بہت وسیع ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی تک ہے۔ یہی دین کا بنیادی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر آخرت اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی، دور بینی کی، دور رسی کی، دور اندیشی کی، مستقبل کے اجتماعی مفادات کی، سیاسی سوچ، اجتماعی سوچ، شعور کی سوچ، فہم کی سوچ، اس کے ساتھ ہماری زندگیوں کو آراستہ کرے اور ہماری زندگی کو بامقصد لائے عمل کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔